وسيداتنا فاطمة وسيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں پر نور صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیری جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا دے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے صاحب، انشاءاللہ آج انتہائی ممتاز بارگاہ میں ہم مل کر چلیں گے، یعنی حضرت شیخ العباد ابو عبیدہ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یعنی آج بصرہ کی سرزمین کے مہتاب، اولین صوفیہ کے طبقے کے آفتاب، تصوف کی دنیا کے چشم و چراغ، جہان ولایت کے شہباز، عظیم صوفی بزرگ، کامل درویش، شیخ العباد ابو عبیدہ پیشوائے اوتاد، گنج ہدایت، کان ولایت، شہباز قضائے تجرید، ہمائے آشیانہ تفرید، فرد حقیقت، حضرت شیخ خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حسین تذکرہ پاک کرتے ہیں، جنہوں نے بالواسطہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیضان حاصل کیا، جنہوں نے حضرت کمیل بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اکتساب فیض کیا، جنہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب علم کیا، اور جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، مرید کامل بھی ہیں، اور خلیفہ اول بھی ہیں، اور انہی سے خرقہ خلافت پانے والے بھی ہیں۔ ناظرین کرام، زہد و تقوی کی چادر اوڑھے، فقر و قناعت کی قبا پہنے، سخاوت کا دامن تھامے، حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک سخت مجاہدہ کرنے کے بعد تابعین کی جماعت کے سرخیل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی، جن کو شاہ ولایت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شرف بیعت حاصل ہوا، خرقہ عطا ہوا، خرقہ فقر عطا ہوا، یعنی جو ظاہری و باطنی علوم اسرار الہیہ اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کے دروازے تھے، وہ سب کے سب آپ کے توسط سے آپ پر کھلے۔ مدینۃ العلم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یعنی یقیناً مدینۃ العلم نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پایا، اور باب مدینۃ العلم کو جو علم منتقل ہوا وہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ علم منتقل کیا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین باجازت و خلافت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تمام سلاسل طریقت و تصوف کا ایک حسین نظام جو قائم کیا۔ لہٰذا اس نظام تصوف میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خلیفہ ہوئے، جن میں حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ پھر دوسری طرف ناظرین، حضرت کمیل بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت شیخ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب فیض کیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خاص فیضان آپ کے ساتھ تھا، یعنی جو علوم و اسرار آپ کے قلب میں موجن ہوتے اور چاہتے کہ ان علوم کو باہر نکالوں، تو حضرت کمیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کو اپنے سامنے
بچھا کر اسرار بیان کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. یعنی حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کا کیا ہی عالم ہوگا کہ جو اس فیضان کے کسٹوڈین بنے جو فیضان حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا اور حضرت کمیل بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے مجاہدات کیا کرتے تھے. چنانچہ ریاضت و مجاہدہ، ترک و تجرید اور ذوق و عشق میں آپ بے مثل و بے مثال تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خاص توجہ دیا کرتے تھے اور عظیم پیراہے میں ان کی تربیت کرنے کی مہارت بھی رکھتے تھے. حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ صائم الدہر اور قائم اللیل اکابر میں تھے. 3 روز بعد افطار فرماتے اور پھر 3-4 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرمایا کرتے تھے. یعنی اپنے نفس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے انتہا قابو تھا. کوئی کام بھی نفس کی منشا کے مطابق جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہ کرتے تھے بلکہ ہمیشہ نفس کو اپنے تابع رکھا کرتے تھے. یہی عالم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند شاگردوں کا تھا کہ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تو ان کا ذوق عبادت اور ریاضت کا عالم یہ ہوتا کہ جہد مسلسل اور علم کے حصول کی دلچسپی نے ان کو ظاہری مال و اسباب سے مکمل طور پہ بے نیاز کر دیا تھا. حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ پر ناظرین زہد کا غلبہ اس قدر تھا کہ جو بھی پاس ہوتا سب راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے. درہم و دینار اگر آپ کے پاس ہوتے اور یقیناً وہ آپ کسی کو دیا کرتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ دینے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے. یعنی دنیا کو اس حد تک ہیچ سمجھا کرتے تھے. حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس قدر یقین تھا اور توکل تھا ناظرین، اس قدر پختہ اور کامل یقین کی شاہراہ پر آپ چلا کرتے تھے کہ مال و اسباب سے آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بے نیاز کر دیا تھا اور دنیا کی بے رغبتی آپ نے اختیار کی ہوئی تھی. علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا. کمال شخصیت صاحب کے آپ یہ دیکھیے کہ کن کن ہستیوں کا بالواسطہ اور بلا واسطہ فیض آپ نے حاصل کیا. سب سے پہلے میرا خیال ہے آپ کے تعارف سے آغاز کرتے ہیں اور پھر اولین صوفیہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا. خاص طور پر میں چاہوں گا کہ تابعین تبع تابعین کا جو طبقہ ہے ان کے فضائل بھی ابتدا میں بیان کیجیے. آغاز کریں. جی بہت شکریہ. ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایسی ہستیوں کا ذکر خیر کریں اور انہی کے نقوش پا سے اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے بہترین نمونے حاصل کریں. حضرت ابو عبیدہ خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار اولین صوفیاء کے اندر بہت اونچے مقام پر ہوتا ہے. اور سوچئے کہ جنہوں نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی سے شرف تلمذ پایا، بے شک خرقہ خلافت پایا، ظاہری اور باطنی فیضان اور علوم کو حاصل کیا، اور حضرت حبیب اجمی کے ساتھ بیٹھ کے نشستوں پر انہی کے ہم اثر ہو کر ان کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا ہو تو ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ. حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آپ کے تعارف کے اندر خاص بات یہ آتی ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض حاصل کیا اور انہی سے بیعت ہوئے، مگر آپ نے حصول فیض کے لیے، حصول برکت کے لیے ایک اور ہستی سے بھی بیعت کی، وہ حضرت کمیل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ دیکھیے کہ ہمارے اکابرین کے ہاں یہ وسعت ظرفی کا عالم تھا کہ صحبت کے لیے بھی کسی سے بیعت کر لیتے تھے اور طریقت کے لیے بھی کسی سے بیعت کر لیتے تھے. تو طریقت کے لیے بیعت کی اور صحبت کے لیے بھی بیعت کر لی. تو گویا کہ یہ وسعت بھی ہے اور یہ کشادہ ظرفی بھی ہے اور یہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو سائل بنا کے اور ان کا محب اور متوسل بنا کے پیش کرنا، یہ عاجزی اور انکساری کا بھی نقطہ کمال ہے. پھر آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اکتساب فیض فرمایا. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کا زمانہ مبارک وہ ہے کہ جس میں کبار تابعین کثرت کے ساتھ موجود ہیں اور تبع تابعین تو یقیناً انہی کا زمانہ ہے یہ. اور ایسے میں آپ کو جو اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ظاہری علم کے اعتبار سے بھی، باطنی علوم کے اعتبار سے بھی، حتیٰ کہ آپ صاحب کرامت بھی تھے. سبحان. اور جہاں تک آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ آپ
اولین صوفیاء میں. تو اولین صوفیاء کے اندر آپ کا یہ مقام. حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ مبارک کو دیکھتے ہیں, پھر آپ نے جن جن سے اکتساب فیض کیا, پھر آپ سے آگے جو فیض پانے والے ہوئے, خلفاء ہوئے, آپ کے ہم اثر ہوئے, تو وہ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سارا زمانہ ہی اولیاء کبار سے بھرا ہوا تھا. جیسے سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد. جی ہاں, تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان زمانوں کی تخصیص بھی فرما دی, فضیلت بھی فرما دی. تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا زمانہ تو سارا اولیاء کرام سے بھرا ہوا ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ جو اپنے زمانے اور اپنے بعد میں آنے والے زمانے سلۃ من الاولین, اس کی جو تفسیر فرمائی ہے ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وطوبیٰ لمن رآ من رآنی. فرمایا کہ مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا, اللہ, اور مبارک ہے اس کے لیے جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا. اللہ. تو گویا کہ یہ جو تبع تابعین کا طبقہ ہوا, تابعین کا طبقہ ہوا, انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا, تو تابعین نے صحابہ کو دیکھا اور تبع تابعین نے انہیں دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. تو گویا محبوب کو نہ دیکھا تو ان آنکھوں کو دیکھ لیا جنہوں نے محبوب کو دیکھا تھا. اور آقا علیہ السلام نے پھر یہ ان کو جہاں مبارکباد دی, وہاں ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ ان کے زمانے کو بہترین زمانہ قرار دیا. اور میں خیر القرون قرنی ثم الذین ثم الذین یلونہم. اور ایک روایت میں اس کو تیسری بار بھی فرمایا گیا کہ ثم الذین یلونہم, کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے, پھر وہ جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو قربان جائیں حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پر بھی اور آپ کے اہل زمانہ پر بھی آپ نے وہ زمانہ پایا کہ جس جیسا زمانہ کوئی نہیں, اور وہ اہل زمانہ پائے کہ جن جیسے اہل زمانہ آج ہمیں میسر. ایسا ہی بالکل, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ جس کمی کا آپ اظہار کر رہے ہیں نا, اس کمی کا تو اب اس دور میں بڑی شدت سے اظہار مطلب جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے, اور احساس بھی ہوتا ہے. حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ یہ دیکھیے کہ بالواسطہ مولا کائنات کا فیضان سمیٹنا, یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے اس طرح سے کسٹوڈین کے مولا کائنات کے علوم کے کسٹوڈین آپ بنے, اور مولا کائنات ظاہر سرکار علیہ السلام کے علوم کے کسٹوڈین بنے. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا جو ہے بیعت ہونا, اور پھر یہ دیکھیے کہ مختلف سلاسل کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جاری ہونا, یہ بڑی عام ترین بات ہے. وہی بات جو بات کر رہے تھے کہ کیا فضیلت والے لوگ عطا ہوئے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض کرنے والے, حضور سے براہ راست تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان, جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور علم کی ترویج و اشاعت کے لیے گزاری, تو وہ طبقہ ظاہر ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اکتساب فیض کر رہا ہے, اور انہوں نے پھر آگے اس فیض کو منتقل کیا. تو دو طرح کے فیوز منتقل ہوئے, ایک تو نقل ہے یعنی حضور سے سنا وہ چیزیں آگے منتقل ہوئی, اور ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز, یعنی ایک تو ہے کہ قول رسول پہنچا, ایک انداز رسول پہنچا, اور تیسرا صحابہ کی جانب سے مزاج رسول پہنچا. یہ تینوں چیزیں آگے پہنچی. جب یہ تینوں چیزیں آگے پہنچی ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اکتساب فیض کرنے والے حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر ان سے اکتساب فیض کرنے والے حضرت شیخ حبیب عجمی ہو یا حضرت سیدنا شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, تو یہ ہستیاں ہمیں وہ نظر آتی ہیں کہ جہاں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مزاج نظر آتا ہے جو حضور نے صحابہ تک پہنچایا اور صحابہ نے پھر آگے منتقل فرمایا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ خلیفہ بھی ہیں, بعض علماء نے لکھا آپ ہم عصر بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. اب جب شاگرد بھی ہیں, ہم عصر بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, اور سب سے زیادہ اکتساب فیض کرنے والے آپ ہیں, اور آپ کے ساتھ حضرت شیخ حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب ہم ان تمام افراد کو لیتے ہیں اور اگر آپ کا شمار تابعین کے طبقے میں کیا جائے جو بعض علماء نے لکھا, تو آپ دیکھیے آپ اس طبقے میں جس میں حضرت سعید المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ اس طبقے میں جس حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ اس طبقے میں جس حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تابعین میں لیا جائے, اور تبع تابعین میں اگر آپ کو شمار کیا جائے
تو آپ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہ کر جو اکتساب فیض کیا. حضرت خواجہ حسن بصری کیا ہستی ہیں؟ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 130 صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی ہے. ان میں سے 70 صحابہ وہ ہیں جو بدری صحابہ ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مقام مرتبہ. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہے, حضرت خیرہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اکتساب فیض آپ تک پہنچا اور جو ساری چیزیں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچی, اور پھر آپ کا جو فیض حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک حضرت علی کا پہنچا, تو پھر وہ سارے کا سارا فیض ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر منتقل ہو رہا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مولا کائنات کے توسط سے سلاسل کی امامت ملی, سلاسل کی امامت اور ملی. سلاسل پھر جو ظاہر خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو جو سلاسل عطا ہوئے اور کچھ آپ کو عطا ہوئے, جو آپ کو عطا ہوئے اس کے بارے میں بتائیے. جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں, صرف ایک بات یہ کہ یقیناً حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پہ جب بات ہوئی ہوگی تو یہ بات یقیناً ذکر کی گئی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کے ایک تعلق وہی بیان کرتا ہوں, میں آگے بڑھوں. جب آپ کی ولادت ہوتی ہے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے, تو کہا جاتا ہے آپ کی خدمت میں جب لے کر کے گئے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, تو آپ نے فرمایا یہ بڑا حسین بچہ ہے, اس کا نام حسن ہونا چاہیے, اس کا نام حسن ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ کتنی محبت حضرت حسنین کریمین سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے سلاسل ہیں سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے, کیونکہ وہ سلسلہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جتنے سلسلے آپ اٹھا لیجئے, چاہے وہ قادریہ ہو, سہروردیہ ہو, چشتیہ ہو, مداریہ سلسلہ لے لیجئے, شادیہ لے لیجئے, جتنے بھی سلاسل آپ کو ملیں گے وہ تمام کے تمام آپ کو بسلسلہ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں گے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, اور وہاں سے مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ, حضرت حبیب اجمی سے مزید سلاسل ہیں. تو یہ دو وہ سلسلے ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خواجہ حسن بصری تک اور خواجہ حسن بصری سے آگے ان دو ہستیوں تک پہنچے, اور پھر جتنے سلسلے ان کا فیض پھر آگے نکلتا ہوا جاتا ہے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. تو میں یہاں پہ رک کر ٹھہر کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ نقلی باتیں پہنچی ہیں, یعنی نقل در نقل کے حضور کی حدیث وغیرہ 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 وغیرہ. نقلی سے مراد یہاں پہ عام آدمی کو سمجھ میں آ جائے, نقلی سے مراد یہ کہ نقل شدہ, جعلی نہیں ہے, نقل شدہ. یعنی علم دو طرح کا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے یعنی جو کچھ بیان کیا گیا اس کا ریپلیکا جو ہے وہ لے لیا, اس پر وضاحت نہیں ہوتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک تو ہے کہ جو حضور نے فرمایا وہ آگے پہنچا, ایک ہے مزاج رسول, ایک ہے انداز رسول, یہ سب پہنچا. یہاں پر ایک بات اور جو میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں, آج دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان صوفیہ نے کون سے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں, ان صوفیہ نے کون سی حدیثیں لکھی ہیں, ان صوفیہ نے کیا کام کیا ہے. میں کہتا ہوں لکھنا ایک الگ مقام پر ہے, اصل ہے کہ بندے سے تیار کر جاؤ جن کی زبان قرآن و حدیث بیان کر رہی ہو. سبحان اللہ. تو یہ جو فیض ہے یہ ہمیں سلسلہ تابعین و تبع تابعین کے اندر نظر آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جس غم کو آج ہم لے کے بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ آج قحط الرجال کا جو ہے دور ہے, کہ ہمیں وہ افراد نہیں مل پاتے جو ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے متحرک لوگ جو ہوتے ہیں. اس زمانے کے اندر آپ کو قحط الرجالی نظر نہیں آتی تھی, جبکہ وہاں پہ نہ سوشل میڈیا تھا, نہ الیکٹرانک میڈیا تھا, نہ اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز, لیکن وہاں پہ للہیت تھی. بات یہ ہے کہ وہ اپنے بعد فرد کو تیار کرتے تھے جو ایک تحریک کی صورت اختیار کرتے تھے, اور یہی صورت ہمیں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آتی ہے, اور پھر آپ سے منتقل ہونے والا فیض ہمیں نظر آتا ہے حضرت. اور دیکھیں پھر اب اسی ربط میں ایک بات اور آ گئی کہ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کرم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نوازا کہ جن جن ہستیوں سے آپ نے اکتساب فیض کیا ان کا اپنا اسٹیچر, ان کا اپنا مقام المرتبہ, ان ہستیوں کا کیا ہی کمال اور کیا ہی شاندار ہے, اس پہ میں چاہتا ہوں ذرا سے گفتگو کریں. پھر خود بذات خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ کتنا عظیم اور بلند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جلیل القدر اولیاء میں شامل فرمایا ہے, اور آپ اس خوبصورت حدیث پاک کا ایک بہترین مصداق ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے درمیان تھے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض گزار ہوئے سوال فرمایا
کہ ہم کس کی مجلس اختیار کریں، کون سی مجلس ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں یاد آ جائے اس کی مجلس سب سے زیادہ بہتر ہے، اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ دوسری ارشاد فرمایا وزاد فی علمکم منطقہ، اور جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اس کی مجلس سب سے بہتر ہے۔ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جس کے بولنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور تیسرا ارشاد فرمایا وذکرکم بالآخرۃ عملہ، اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا اچھی بات۔ ان تینوں باتوں کا بہترین مصداق حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور جو آپ کے عظیم شیوخ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ بھی ان تینوں چیزوں کے بہترین مصداق ہیں کہ جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے۔ وہ ایسے علوم اور ظاہری اور باطنی علوم عطا اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمائے ہیں کہ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو علم کے موتی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہیں ایسا زہد و تقوی اور ایسی عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ لوگ جب انہیں عبادت کرتا دیکھتے ہیں تو اپنی دنیا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بہترین حدیث پاک کے مصداق یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الواحد بن زید اور آپ کے شیوخ اور اساتذہ اس حدیث کے بھی مصداق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا، اور اس شخص کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو شیوخ ہیں ان پر بھی یہ حدیث جو ہے وہ صادق آتی ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جہنم سے آزادی کا پروانہ ان نفوس قدسیہ کے لیے جاری فرما دیا۔ تو سب سے پہلی جو عظیم شخصیت ہیں جن کے سامنے آپ نے زانو تلمس طے کیا اور عظیم علوم حاصل کیے، وہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ طبقہ تابعین جو درمیانی طبقہ ہے تابعین کا، اس میں سب سے جو اونچا مقام جن کا ہے وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ خاص خرقہ خلافت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے حضرت علی تک پہنچا تھا، وہی خاص خرقہ خلافت حضرت علی نے جن کو یہ عطا فرمایا، جس شخصیت کو اس کے لیے منتخب فرمایا وہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت عبد الواحد بن زید پھر انہی کے پاس جا کر علوم حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ کی علم کی رفعتوں کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت علی جو اسرار و رموز حضرت حسن بصری کو منتقل فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری وہی اسرار و رموز اور علوم کے خزانے حضرت عبد الواحد بن زید کو منتقل فرماتے ہیں۔ دوسری بڑی جو شخصیت ہے وہ حضرت کمیل بن زیاد کی ہے۔ آپ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہیں اور خلیفہ خاص ہیں، اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت کمیل کے پاس آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اندازہ کریں کتنی بڑی علمی شخصیت ہے۔ اسی طرح حضرت علی کی حضرت کمیل کے ساتھ محبت یہ ہوا کرتی تھی کہ جب اونٹ پر جاتے تھے تو بعض اوقات اپنے پیچھے حضرت کمیل کو سوار فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کی مزید محبت حضرت کمیل کے ساتھ یہ ہوا کرتی تھی کہ جب دریائے رحمت جوش میں ہوتا، علم موجزن ہوتا اور آپ علم کے خزانے منتقل کرنا چاہتے تو کس شخصیت کا انتخاب کرتے؟ حضرت کمیل کا انتخاب کرتے۔ آپ کے گھر جاتے، آپ کو سامنے بٹھا کر اللہ تعالیٰ کے قیمتی خزانے ان تک منتقل فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ کے استاد میں سے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت علی نے جن کو علوم منتقل فرمائے یہ دونوں اساتذہ بھی حضرت عبد الواحد بن زید کے استاد ہیں، اور فقہ میں جن کا سب سے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے جن کو عطا فرمایا، خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی انہوں نے زیارت فرمائی ہے، ایسے جلیل القدر فقیہ کی بھی شاگردی میں آپ رہنے کا آپ نے شرف عطا کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اسی طرح امام وقی جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں، آپ نے ان سے بھی جو ہے وہ اکتساب فیض فرمایا ہے۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح جو تابعی بزرگ ہیں اور مکے کے مفتیان کرام، اس دور کے تابعی مفتیان کرام میں آپ کا بہت اونچا مقام تھا اور مشہور ائمہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے عطا بن ابی رباح۔ آپ نے ان سے بھی اکتساب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو کیا علمی مقام عطا کیا ہوگا وہ یقیناً ما فوق العقل۔ اس پہ گفتگو کریں گے۔
مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، ایک تو یہ کہ آپ کی ذات میں جو ذوق عبادت، دوسرا پھر جب ذوق عبادت اس درجے پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود اپنے بندے کا مددگار بن جائے، یعنی غیب سے پھر جو اس کی مدد آنا شروع ہو جائے، یہ کیسی بات ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کہ دنیا کے سارے مال اسباب سے مکمل طور پہ بے نیاز ہو جانا، یہ بھی کیسی شان، بتائیے ذرا۔ سبحان اللہ، جب بھی ہم اپنے اکابرین اور ان صوفیاء کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک ایسا حسین نمونہ نظر آتا ہے جس میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی واضح جھلک نظر آتی ہے۔ ہم اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ ظاہری روشنیاں تو بڑھا لیں جی، مگر دل تاریک ہو گئے، باطن کی روشنی جو ہے، باطن کی روشنی جو ہے وہ ہمارے درمیان نہ رہی، اور اسی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور صوفیاء کرام تو یہ کہتے ہیں کہ علم کے اعتبار سے قدیم علوم بھی حاصل کرو، مگر علم میں جدت پیدا کرو کہ اس زمانے کے جو علوم ہیں انہیں حاصل کرو، مگر علم میں جس طرح زمانے کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھیں، عمل میں آپ نے پیچھے بڑھنا ہے، کیونکہ عمل کی خالصیت اسی طبقے کے اندر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں ہیں اور ان کے زمانے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ واہ، یعنی عمل میں آپ آگے بڑھتے رہیں، نہیں، علم میں آپ آگے بڑھتے رہیں اور عمل میں پچھلوں کو دیکھتے رہیں۔ واہ، کیا اچھی پچھلوں کو دیکھتے رہیں کہ ان کا عمل مبارک کیسا تھا، کیونکہ ان کا عمل مبارک خالص تھا۔ آج ہم جن ابتلاؤں کا شکار ہو گئے ہیں اس میں نمائش بھی نظر آتی ہے، ریاکاری بھی نظر آتی ہے، غفلت بھی نظر آتی ہے، تو آئیے ہم ان کی زندگیوں سے حاصل کریں وہ روشنی۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو عبادت کا ذوق نظر آتا ہے وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ کے بندے تو ہیں ہی وہی جو ساری رات بتا دیتے ہیں سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں۔ تو حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کم و بیش 40 سال تک عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اپنی عبادت اور بندگی کو شب بیداری کے ساتھ یوں جاری رکھا کہ اسی کیفیت کے ساتھ ہی پھر آپ نے نماز فجر ادا کی۔ گویا 40 سال کی راتیں آپ نہیں سوئے، عبادت اور بندگی میں گزارے، اور یہی عبادت اور بندگی کے ساتھ جو آپ کا شغف تھا، سجدے کے ساتھ، رکوع کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، اس کی پھر برکات ان کی زندگی میں یوں نازل ہوئیں اور یوں نازل ہوتی تھیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں آپ کا جب وہ زمانہ مبارک آتا ہے بڑھاپے کا تو پھر اٹھنا بیٹھنا، وضو کے لیے چلنا پھرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو خادم پانی بھر کے لاتا ہے اور وضو کراتا ہے، لیکن ایک دن خادم میسر نہیں تھا اور نماز کا وقت آ گیا، تو کیا ہوا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اتنی طاقت اور استطاعت تو عطا فرما کہ میں اٹھ کر وضو کر سکوں اور پھر تیرے حضور سجدہ ریز ہو سکوں۔ سبحان، کیا سوچ ہے! تو اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو اسی لمحے کو، اور پھر یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ پھر بے شک چاہے یہی نقاہت، کمزوری اور بڑھاپا یا تکلیف مجھے دوبارہ لوٹا دے، تو اللہ رب العزت نے کیسا کرشمہ ظاہر فرمایا اپنے بندے کی ایک کرامت اور اعزاز کو ظاہر فرمانے کے لیے کہ فوراً ہی آپ اٹھتے ہیں، صحت یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، کھڑے ہو گئے اپنے پاؤں پہ، پھر وضو مبارک کے لیے پانی لیا، وضو فرمایا، پھر نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کر کے سلام پھیر چکے تو پھر آپ کی جسمانی حالت پھر ویسی ہو گئی جیسے اس سے پہلے تھی۔ دو باتیں اس میں آ گئیں، ایک تو یہ کہ آپ کا مستجاب الدعوات ہونا، اور دوسرا آپ کا جو ہے نماز کے ساتھ محبت رکھنا، یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ دیکھیے کہ وہ جو مستجاب الدعوات ہونے کی شان آپ کو حاصل ہے، اسے آپ مال و دولت کے حصول کے لیے استعمال نہیں کر رہے، یہ بھی دیکھیں، دشمن کو تکلیف پہنچانے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں استعمال کر رہے، بلکہ اسے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو مریدین آپ کے پاس ہوتے تھے وہ کیسا واقعہ ہے، یہ خالصیت ہے آپ کی۔ اچھا، یہ تو نماز اور عبادت کا اس اینگل سے ذکر ہو گیا۔ اسی طرح روزے کے اعتبار سے دیکھیں تو روزے کے اعتبار سے آپ صائم الدہر تھے، حتیٰ کہ آپ 3 دن تک کے روزے رکھ لیتے تھے اور سوائے ایک لقمہ 2 لقمہ افطار کے اور کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، اور یہ حالت تھی۔ اور پھر آپ کی بارگاہ میں جو شاگرد آتے تھے، تلامذہ، پڑھنے والے، متوسلین، تو ان کو بھی یہی فقر
یہی سکھاتے تھے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ 2 دن 3 دن گزر گئے، تو آ کر حضرت کی بارگاہ میں التجا کی. حضرت اب استطاعت جواب دے رہی ہے، تو آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا سے انہیں درہم و دینار عطا فرمائے. اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ پڑے ہیں تمہارے سامنے، مگر ان میں سے صرف اتنے لینا جتنی حاجت ہے. اور انہوں نے بھی یہی کیا، اتنے لیے جتنے کا کھانا بنتا تھا، باقی چھوڑ دیے. اور حتیٰ کہ آپ نے پھر اس کھانے میں سے بھی نہیں کھایا، اور یہ آپ کا غنا تھا. اور جہاں تک اس سوال کا بھی آپ نے اضافہ فرمایا تھا، بھی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی تو اہل اللہ کا ہمیشہ سے طریق رہا ہے. نہ وہ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ دنیا کے پیچھے، نہ آسائشات کے پیچھے، نہ مراعات کے پیچھے، بلکہ انہیں وہ برتتے ضرور ہیں. یہ برتنے کی چیزیں ہیں، محبت کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. ہم نے یہ کر لیا کہ دنیا سے دل لگا لیا ہے. دنیا تو رہنے اور برتنے کی شے تھی. وہ اسی لیے کہا نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو یہ جو عبرت کی جا ہے، اس کو ظاہر ہے ہم نے اپنا معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ مین ڈیسٹینیشن سمجھ لیا، مقام آخرت سمجھ لیا. اور اگر اسی ربط میں اس واقعے کو یاد کروں کہ حضرت عبد الواحد بن زید بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک غلام، لیکن وہ غلام تو بظاہر آپ کا تھا، لیکن اصل غلامی کا توق جو ہے اس کے گلے میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ربط ہے آپ کا اپنے غلام کے ساتھ، اور اس غلام کا اپنے آقا کے ساتھ جو ربط ہے، وہ بڑا ایک خوبصورت سا تعلق ہے. اس پہ ذرا گفتگو کریں. پھر دوسرا جو ایک مالدار نوجوان کا واقعہ ملتا ہے، وہ بڑا حسین ہے صاحب، کہ جو آپ سے ملاقات کرتا ہے، پھر اللہ کی راہ میں مال دے دینا، اور ذوق شہادت اس کے اوپر کتنی غالب تھی، اور کیا کیا مراتب پھر اس نے دیکھے. یعنی یہ بھی آج کے دور کے لیے بہت اہم ترین بات ہے کہ اصل منزل وہ ہے بنیادی طور پر. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبقہ صوفیہ اولیاء کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یقیناً 2 چیزیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں اولیاء کرام کی خاص اس کیفیت کو ذکر کیا گیا. یعنی ہم ولی کسے کہیں، یا ہم یہ کسے کہیں کہ بھئی یہ واقعی اللہ کا ولی ہے، تو قرآن نے اس کا تعین کر دیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کا ذکر کر دیا. لیکن آگے بات فرما دی، وہ ہوں گے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صاحب ایمان اور صاحب تقوی. اللہ، یہ 2 چیزیں جس میں ہیں وہ ولی ہے. اللہ، چاہے وہ اپنے آپ کو ولی نہ بھی کہے، کیونکہ بہت سارے اولیاء زمین پر ایسے ہیں جنہیں اپنی ولایت کا علم نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے قرب خاص کے اندر ہے. اللہ، اور ان کے لیے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ بعض اوقات پراگندہ ہوں گے، میلے کچیلے ہوں گے، لیکن اللہ پہ اگر وہ قسم کھا جائے، اللہ ان کی قسم کو سچا فرما دے. اللہ اکبر. اور بعض ولی تو ایسے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ انہیں اپنی ولایت کا علم ہی نہیں ہے، اللہ، لیکن اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا. تو یہ کیفیت ہے ان کی. اور ضروری نہیں کہ وہ کوئی شیخ جبہ پہن کے بیٹھا ہوا ولی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی سادہ لباس سے بیٹھا تو وہ ولی ہو. ولی جو ہوتا ہے نا، ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے، کوئی عام بندہ نہیں پہچان سکتا. اللہ اکبر. تو اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ جب ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دور اللہ کے نیک بندوں سے خالی ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ ایک عام کام کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ محراب و منبر پہ نہ ہو سکتا ہے وہ مسجد خلافت پہ نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی بہت بڑا مقام و مرتبہ نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو علم ظاہر سے بھی نوازا ہو، علم باطن سے بھی نوازا ہو، اور وہ عام کام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہو. یہی معاملہ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور یہی معاملہ اس غلام میں بھی نظر آتا ہے جو آپ کو وہی نظر آتا ہے نا. شیخ نے جو ہے وہ غلام کو اس شرط پہ لیا کہ بھائی دن میں بھی خدمت کا معاملہ ہوگا، اور رات میں اگر ضرورت پیش آتی ہے تو رات میں بھی کوئی نہ کوئی خدمت کا معاملہ آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. یعنی رات بھی آپ نے کوئی نہ کوئی جو مطلب معاملہ اگر ضرورت پیش آتی ہے تو آپ نے کرنا ہے. اب جب خدمت کے معاملے کی رات کی بات آئی تو وہ اس نے کیا کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ رات کی خدمت سے مجھے معاف کر دیں. لیکن لوگوں نے آپ کے اس غلام کے بارے میں آ کر آپ کو یہ کہا کہ آپ کا غلام تو رات کو جو ہے مطلب قبرستان چلا جاتا ہے، کفن چوری کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا چلے ہم اس کی تحقیق کر لیتے ہیں. جب ایک رات آپ اس کے پیچھے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ اپنا لباس بدل کر وہاں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، پوری رات گریا وزاری، پوری رات گریا وزاری. اور یہ بار بار عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ دن میں تو اپنے آقا کی خدمت میں موجود ہوں، رات جب ہوتی ہے تاریکی چھا جاتی ہے تو یہ موقع آ جاتا ہے کہ اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ یہ بات فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ جب رات چھا جاتی ہے نا تو لوگوں کی کیفیتیں سامنے آ جاتی ہیں. کوئی رات کا انتظار کرتا ہے گناہ کرنے کے لیے،
کوئی رات کا انتظار کرتا ہے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، معاف کروانے کے لیے۔ تو یہ جو دو کیفیت ہے نا، یعنی رات کا اندھیرا کسی کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور رات کا اندھیرا کس کے دل کو نور والا نور کر دیتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو اس رات کے اندھیرے میں اسی لیے جو حضرت ابی آیت مبارک کی طرف فرمائی کہ یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اور قرآن پاک میں نیک لوگوں کی یہ ہے کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا رہتی ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کی کیفیت ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے۔ دوسرا آپ کا معاملہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ فقط یہی نہیں کہ عبادت، بلکہ جب جہاد کا موقع ہے، مال خرچ کرنے کا موقع ہے، تب بھی یہ لوگ پیچھے نہیں رہتے۔ ولیوں کی صفات ہیں یہ، ان کی صحبت میں رہنے والوں کی یہ صفات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کے متعلق بات چیت شروع ہوئی، شوق جہاد کی بات ہوئی، ساری بات ہوئی، تو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی جانیں جنت کے بدلے، یعنی ان کے مال اور جانیں جنت کے بدلے خرید لی ہیں۔ تو کہا جاتا ہے وہاں پہ ایک نوجوان تھا جس کو اللہ نے کثیر مال عطا فرمایا تھا، اس نے کہا کہ آپ گواہ رہیے میں نے سارے کا سارا مال اور اپنی ذات کو جنت کے عوض فروخت کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی۔ اور ہمارے یہاں فقیر کی بات کی جاتی ہے، بھئی یہ فقیر ہے، فقیر کا معنی صوفیہ نے لکھا ہے، کہا 4 حروف ہے، فقیر، فا سے فاقہ، قاف سے قناعت، یا سے یاد الہی اور را سے روزہ، یہ فقیر ہے، جس کو فقر کہا جاتا ہے اور فقیر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ چاروں باتیں موجود ہوں گی، علم ظاہر و باطن کے ساتھ ساتھ فا سے فاقہ کرنے والا ہوگا، جیسے حضرت نے ابھی ذکر کیا کہ 3 نوالے 4 نوالے لقمے کھانا فقط زندہ رہنے کے لیے، ابھی زندگی گزارنا۔ پھر یا سے یاد الہی، قاف سے قناعت ہے، را سے روزہ ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور پھر جو تربیت ہے، ہمارے یہاں ڈائریکٹ ہمارے یہاں محاسبہ شروع کروا دیا جاتا ہے، حالانکہ ترتیب الٹی ہے۔ یہ سب سے پہلے مطالعہ کے ساتھ پھر مشاہدہ کے ساتھ پھر مراقبہ، اس کے بعد ہے محاسبہ۔ ہم نے ڈائریکٹ آخری لائن میں لا کے کھڑا کر دیا، لوگوں کو بھی محاسبہ کرو، نہ مطالعہ ہے، نہ مشاہدہ ہے، نہ مراقبہ ہے، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج باتیں بہت ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن اپنے متبعین کی، اپنے مریدین کی، اپنے معتقدین کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے مریدین کی تربیت نہیں کی جا رہی۔ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیے کہ آپ جس انداز سے اپنے مریدین کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اس میں خاص آپ کا یہ وصف تھا کہ صرف اور صرف اعمال کے اوپر جو ہے، یعنی ظاہری اعمال، مثال کے طور پہ آپ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ، آپ شوق شہادت بھی ان کے اندر ابھارا کرتے تھے اور پھر ان کو بتلایا کرتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو آپ کے اندر جو اوصاف تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیانی، وہ تمام اوصاف جو ہیں آپ کے مریدین۔ دیکھیے کچھ چیزیں جو فرائض و واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی تربیت نہ بھی کرے تب بھی آپ کو کرنی ہے ایک ویسے کے مسلمان کے۔ لیکن یہاں اگلی بات یہ ہے کہ جو خاص طور پر ہمیں ان صوفیاء کی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیمات اسلام، یعنی بندہ چلتا پھرتا مسلمان نظر آئے، اس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میں مسلمان ہوں، اس کا قول، اس کا عمل، اس کا دیکھنا، اس کا آنکھ اٹھانا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، وہ بازار میں ہے تب بھی مسلمان ہے، مسجد کے اندر ہے تب بھی مسلمان ہے۔ یہ کیفیت بہت زیادہ ضروری ہے جس کی آج ہمیں شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے تینوں احباب، بڑی خوبصورت اور حسین گفتگو رہی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، گھر میں اتفاق و محبت کیسے قائم ہو۔ آج بہت سے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، لہذا بہت توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سنیے گا۔ روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک یا واسع ہو یا حنان ہو یا حلیم ہو کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور وہی شخص کامیاب و کامران رہتا ہے۔